اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایام فاطمیہ اپنے اختتام کی طرف رواز الدماء ہیں، لیکن شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب اور فضائل کا کوئی کنارہ نہیں۔ کہتے ہیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مصائب زیادہ ہیں یا رسول اللہ کے؟ تو آپ نے کہا میرے۔ تو پوچھنے والے نے حیرت سے پوچھا وہ کیسے؟ حالانکہ رسول کی حدیث ہے کہ انبیاء میں سب سے زیادہ جس کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا وہ میں ہوں۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ رسول اللہ کو اپنے سامنے کافروں سے واسطہ تھا، جبکہ میرے مد مقابل مسلمان آئے۔ یہ ایک دکھ رہا مولا علی کو کہ میرے مد مقابل آنے والے لوگوں میں میرے ہی اپنے مسلمان بھائی شامل تھے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی اور خود رسول اللہ کے مصائب سے زیادہ بی بی کے مصائب ہیں، کیونکہ مولا علی اور رسول اللہ کو ان کے مصائب کی وجہ سے کبھی مدینہ بدر نہیں کیا گیا۔ یہاں پر بی بی نے جب اپنے مصائب پر گریہ کرنے کی کوشش کی تو بی بی کو مدینہ بدر کر دیا گیا اور یہ کہا کہ آپ کا گریہ ہمارے لیے مداخلت کا اور نیند میں تداخل کا سبب بنتا ہے۔ وہ شہزادی کہ جس کے مہر عبادت سے نکلنے والی روشنی مدینے کی گلیوں کو منور کیا کرتی تھی، اس شہزادی کو رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا۔ یوں شہزادی نے اپنے والد گرامی کی سنت کو بھی نبھایا اور اپنے شوہر نامدار کی سنت کو بھی ادا کیا۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ کے جنازے پر فقط چند لوگوں نے نماز پڑھی، اسی طرح بی بی کے جنازے پر نماز پڑھنے والوں کی تعداد فقط 7 تھی۔ اور مولا کائنات کی قبر کو گمنام رکھا گیا اور بی بی نے بھی اپنی قبر کو گمنام رکھنے کا کہا۔ لیکن آج رسول اللہ کے روضے مبارک پر اور امیر المومنین کے روضے مبارک پر لاکھوں زائرین روزانہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن افسوس بی بی کی زیارت پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ یوں بی بی کے مصائب ہمیں ان دونوں کے مصائب سے زیادہ لگتے ہیں۔ بی بی پہ ہونے والے مظالم میں ایک ظلم باغ فدق کا غصب کرنا بھی ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین شاہ عبداللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے حدیث کی کتاب مشکات شریف میں فرماتے ہیں از مشکل ترین قضاءِ قضیہ فاطمۃ الزہرا است، یعنی مشکل ترین قضیوں میں مسئلوں میں سب سے مشکل مسئلہ جناب زہرا کا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ مشکل مسئلہ نہیں اگر انسان تعصب کی اینک کو اتار کر دیکھے، اور ویسے بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہمارے پاس مشکل کشا موجود ہے۔ باغ فدق کے حوالے سے مختلف اشکالات، سوالات، اشتباہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم آپ کے سامنے آج کی نشست میں 12 سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ باغ فدق کیا ہے؟ باغ فدق کھجوروں کے باغات پر مشتمل ایک باغ، کچھ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ 7 باغات پر مشتمل ایک اراضی ہے، ایک پراپرٹی ہے، ایک قابل کاشت زمین بلکہ زرخیز زمین۔ مدینے سے چند فرسخ
اور آج کل کے حساب سے 140 کلومیٹر دور، اور اس آبادی پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ جب یہودی مدینے میں اپنے لیے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اور بدستور سازشوں میں مصروف تھے، تو ان یہودیوں کو مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ تو یہ مدینہ کے اطراف بہت سارے علاقوں میں سمٹ گئے تھے۔ سب سے زیادہ اور مضبوط قلعہ خیبر کا تھا۔ اس کے بعد یہ علاقہ فدق کا قلعہ۔ خیبر اس لیے مشہور تھا کہ وہاں پر ملیٹنٹس، جنگجو سپاہی رہا کرتے تھے، سمجھ لیں ایک فوجی چھاونی تھی۔ اور فدق اس لیے مشہور تھا کہ یہ انتہائی زرخیز زمین تھی، اور یوں دیکھا جائے تو خیبر کی آمدنی بھی فدق سے پوری ہوا کرتی تھی۔ تو فدق ایک فوجی چھاونی تھا، اور خیبر اور فدق اس فوجی چھاونی کو معاشی کمک، مدد پہنچانے کے لیے ایک جگہ تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی ملک، کسی علاقے کی فوجی معاش پر ضرب لگ جائے تو وہ ملک، وہ علاقہ بہت جلد ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سرزمین فدق پہ یوشع بن نون سردار تھا، اور جب رسول اللہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو خیبر کی فتح کا اعلان، ڈنکا یہاں بھی بجا، اور یہاں پہ رہنے والے افراد نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں نے ہم پر بھی حملہ کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، تہس نہس ہو جائیں گے، اور ہمارا مال و اسباب بھی لوٹ لیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے صلح کر لی۔ کہتے ہیں کہ اس فدق کی آمدنی بہت زیادہ تھی، انارمس اور ہیوج آؤٹ پٹ تھا اس کا، 24 تا 70 ہزار دینار سالانہ۔ شاید 24,000 یا 70,000 دینار آپ کی کیلکولیشن میں نہ آئیں یا نہ سمجھ میں آئیں، لیکن اس بات سے اندازہ لگا لیجئے فدق کی معاشی آؤٹ پٹ کی اہمیت کا، کہ 24,000 یا 70,000 کس طرح امپورٹنس کے حامل تھے اس زمانے میں، کہ رسول اللہ بنی ہاشم کی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد یتیم مساکین کو خیرات کرنے کے بعد جو آمدنی بچتی تھی اس کو جنگی اخراجات میں خرچ کرتے تھے۔ یعنی کسی بھی ملک کا جو ملٹری بجٹ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنس کا حامل ہوتا ہے۔ آج بھی ملکوں میں، جن ملکوں میں خانہ جنگی کی کیفیت رہتی ہے یا اپنے پڑوسیوں سے وہ پریشان ہیں یا خطرہ محسوس کرتے ہیں، ان کا جنگی بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فدق اس زمانے میں مسلمانوں کی جنگی شعبجات کے حوالے سے کتنی اہمیت رکھتا تھا۔ چنانچہ فدق یہودیوں کی ملکیت تھا۔ فدق ایک بہت زیادہ معاشی طور پر مستحکم اور زرخیز علاقہ تھا، اسی لیے اس کا قضیہ اور زیادہ مشہور و معروف ہوا، اور رسول اور بی بی کی شہادت کے بعد بھی یہ قضیہ چلتا رہا۔ اب آئیے اس سوال کی طرف، سوال نمبر 2، کہ یہ باغ فدق رسول کو کیسے ملا؟ رسول اللہ جب خیبر کے بعد پلٹ رہے تھے مدینے کی طرف تو راستے میں فدق کی زمین آتی تھی۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے مزاحمت کی تو یہ علاقہ ہمارے ہاتھ سے جائے گا۔ چنانچہ یوشع بن نون نے رسول اللہ کو پیغام بھجوایا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور صلح کے بدلے میں آدھا فدق آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو بقیہ جو زمین ہم آپ کو دیں گے اس زمین پہ ہم پہلے سے کاشتکاری کر رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، اور اس کاشتکاری کے عوض آپ ہمیں کچھ اجرت دے دیجئے گا، اور آمدنی جو ہوگی، آؤٹ پٹ جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا۔ یعنی آم کے آم گٹھلیوں کے دام، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ بس اپنے گھر جائیں اور آدھی آمدنی فدق کی آپ کو ملتی رہے گی۔ چنانچہ رسول اللہ نے
یہ صلح کر لی اور اپنے مدینے واپس آ گئے۔ لیکن جو آیت فتح کی زمین کو رسول اللہ کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے بتلائی جاتی ہے وہ اس وقت نہیں اتری، وہ اس سے پہلے اتر چکی تھی، اور وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7۔ سورہ حشر قرآن کا 59واں سورہ ہے، چیپٹر 59 اور ورس نمبر 6 اور 7۔ کہتے ہیں، پہلے آیت سن لیجیے پھر اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ جس کے تحت فتح کی زمین جو ہے وہ رسول اللہ کا حصہ بنی۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 6 اور 7 میں فرماتا ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وما آتاکم الرسول فخذوہ وما انہا عنہ عنکم۔ یعنی جو سب سے پہلے ہم اوپر چلتے ہیں کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور اللہ جب تمہارے رسول کو کوئی چیز ایسی دے دے کہ جس پر فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ جس کے لیے تم نے کوئی مشقت نہ اٹھائی، یعنی گھوڑے نہیں دوڑائے اور اونٹ نہیں دوڑائے، تو وہ مال اللہ کے رسول کا ہے۔ اور پھر ولکن اللہ رسولہ علی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنے رسولوں کو غلبہ دے دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اور جب اللہ تعالیٰ اہل قرآن میں سے کسی چیز کو، مال کو تمہارے رسول کے حوالے کر دے، فللہ، پس وہ اللہ کا ہے، وللرسول، وہ اللہ کے رسول کا ہے، ولذی القربى، اور وہ ان کے اقربا کا ہے، والیتامى، یتیموں کا ہے، والمساکین، مسکینوں کا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کہ رسول جو تمہیں دے دے اس کو لے لو، وانتہا عنہ عنکم، یعنی جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ سن لیجئے۔ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کی، اور جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے، ابو سفیان کے ساتھ کعب بن اشرف جو کہ یہودیوں کا سردار تھا بنو نذیر قبیلے میں، وہ گیا مکے اور حرم میں بیٹھ کر دونوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں اور سازشوں کا فیصلہ کیا۔ 40 افراد ابو سفیان کی طرف سے، 40 افراد کعب بن اشرف کی طرف سے آئے۔ جب رسول اللہ کو اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے چندہ صاحب کے ساتھ بنو نذیر کے علاقے کی طرف رخ کیا اور ان سے ملاقات کی، تاکہ وہ معلوم کریں کہ ان کا پلان یا منصوبہ کیا ہے۔ بجائے اس کے کہ بنو قریظہ کوئی بات چیت کرتے، الٹا انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ایک شخص کو اس عمارت کے اوپر کھڑا کر دیا پتھر پھینکنے کے لیے کہ جس عمارت کے نیچے رسول اللہ استراحت فرما رہے تھے یا ان سے بات کر رہے تھے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا، چنانچہ رسول اللہ نے فوراً مدینے کا رخ کیا، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بنو نذیر کو اس کی جو ہے وہ
سزا ملنی چاہیے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف سازش بھی کر رہے ہیں اور رسول اللہ کو قتل کرنے کی بھی سازش۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی فوج لے کر وہ بنو نضیر کے قبیلے کی طرف گئے، علاقے کی طرف۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو ڈر گئے، تو رسول اللہ نے وہاں پہ اعلان کروایا کہ یا تو آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر علاقہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ بنو نضیر نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ وہاں پہ سارے باغات، مال، املاک اور جائیداد اور مکان تھے۔ اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ان مال میں سے 1/4 آپ لے لیں اور 3/4 ہمیں دے دیں تاکہ ہم تقسیم کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 اتاری کہ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ رسول کو دے اس مال میں سے جس کے لیے تم نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی، تو اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، فقط یہ مال رسول اللہ کا ہے۔ پھر رسول اللہ کو ایک گائیڈ لائن دے دی کہ بھئی یہ مال تم کس طرح خرچ کرو، کہ یہ مال اللہ کے لیے ہے فللہ ہے، اللہ کے رسول یعنی تمہاری ذاتی ضروریات اخراجات کے لیے وللرسول ہے، ولذی القربیٰ تمہارے خاندان والوں کے لیے، تمہارے عزیز و اقربا کے لیے، پھر والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل یتیموں کے لیے ہے اور مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ اب یہاں سے مال فے کو سمجھ لیجئے، مال فے کیا ہے؟ مال فے اس آیت کے لفظ سے ہی نکالا گیا ہے، وما افاء اللہ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ رسول کو دے بغیر لڑے تو وہ رسول کا ہے۔ تو مال فے وہ مال ہے جو مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے ملے، اور مال غنیمت وہ مال ہے، اس کے مقابلے میں مال فے کے مقابلے میں مال غنیمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مال غنیمت وہ مال ہے جو لڑ کر ملے۔ چنانچہ جو لڑ کر ملے، جس میں مسلمان یا لوگ محنت کریں اور جو لوگ جنگ میں شریک ہو، اس مال میں تو لوگوں کا حصہ ہے، وہ مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ پیدل والے کو 1 ملتا ہے اور جو گھڑ سوار ہوتا ہے اس کو 2 حصے دگنے حصے ملتے ہیں۔ لیکن یہ مال یا کوئی بھی مال جو بغیر لڑے ملے وہ اللہ کا ہے خالصتاً۔ اچھا، مال غنیمت، مال فے اور وہ اراضی جو غیر آباد ہو، معدنیات، اس طرح کی 12 اقسام ہیں اموال کی جو مال انفال کے تحت آتی ہیں۔ مال انفال یعنی جس مال کا کوئی مالک مشخص نہ ہو اور اللہ کا رسول اس کے لیے فیصلہ کرے کہ یہ مال کس کا ہوگا۔ تو مال فے وہ مال جو مسلمانوں کو بغیر لڑے ملے، مال غنیمت وہ مال جو مسلمانوں کو لڑنے کے بعد ملے، یہ مال فے ہے۔ اب مال فے کا مصرف کیا ہو، اللہ کے رسول کا ہے، وہ جس طرح چاہے خرچ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ لائن، ایک ٹپ دے دی کہ اگر ان چیزوں کا خیال رکھو تو بہت اچھا ہوگا۔ 6 یوٹیلیٹیز، 6 استعمالات بتلا دیے، یعنی اللہ کا مال ہے، رسول کا مال ہے، عزیز و اقربا کا مال ہے، یتیموں کا مال ہے، مسکینوں کا مال ہے اور مسافروں کا مال ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ یہ مال ہے تو 6 یوٹیلیٹیز یا استعمالات کے لیے، لیکن گھوم پھر کے رسول ہی کا حصہ بنتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ظاہر سی بات ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا، رسول کو ملے گا، رسول کا مال رسول کا ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول کے رشتہ دار، اللہ کے رسول فیصلہ کریں گے میں کس رشتہ دار کو دوں کس کو نہ دوں۔ پھر یتیم، مسکین اور مسافر، اس کا فیصلہ بھی رسول کریں گے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چنانچہ سارا مال رسولی کی ملکیت ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ آپ سے پوچھا کسی نے کہ مال فے میں جو آخری کے 3 حصے ہیں، یعنی یتیم، مساکین اور مسافر، کیا اس میں آپ کا بھی حصہ ہے؟ تو امام نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ ہم اللہ کے رسول کا بھی حصہ رکھتے ہیں، ہم ذی القربہ کا بھی حصہ رکھتے ہیں خصوصی طور پہ، اور مسلمانوں کے ساتھ عمومی طور پہ ہم مساکین، یتیم اور مسافروں کا بھی حصہ رکھتے ہیں۔ یعنی بحیثیت مسلمان ہم ان تینوں کیٹیگریز میں اگر شامل ہوئے اہل بیت تو وہ حصہ لے سکتے ہیں ان تینوں کی حیثیت، تین عنوانات کے تحت، ورنہ ہم رسول اور ذی القربہ کے تحت تو اس کے حصے دار ہیں۔ اب یہاں سمجھ لیجئے کہ مال فے جو رسول کو ملے گا یا ملتا تھا وہ کلن رسول کا ہوگا، اس پر رسول اللہ کی ملکیت ہوگی، یعنی مال فے مالکانہ ہے نہ کہ متولیانہ۔
مالکانہ یعنی میں اس کا مالک ہوں، میں جس طرح چاہوں اس کو خرچ کروں۔ متولیانہ یعنی یہ مال میرے سپرد کیا گیا کہ بھئی آپ اس کی نگرانی کریں اور جہاں خرچ کرنے کا بولا جائے وہیں خرچ کریں۔ مثلاً کسی یتیم کا والی آپ کو بنا دیا جاتا ہے، آپ متولی بن جاتے ہیں اس کے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا آپ اس مال کی حفاظت کرتے ہیں اور صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس کو وہ مال واپس کر دیتے ہیں۔ مال آپ کا نہیں ہے لیکن آپ کی زیر نگرانی ہے۔ اسی طرح بیت المال کا مال، اس کے بھی آپ متولی ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ یہاں پر مال فے کے متولی نہیں تھے بلکہ مالک تھے۔ ان کے ہاتھ میں تھا، وہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، اور اپنی ضرورت میں سے جس ضرورت پر جتنا چاہیں۔ اللہ نے جو 6 چیزیں بتلائی ہیں، 6 مصرف بتائے ہیں، 6 یوٹیلیٹیز جو بتائی ہیں، وہ ایک گائیڈ لائن ہے کہ اگر آپ چاہیں اس پر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو باغ فتق مال فے کے زمرے میں آتا تھا، جس کے لیے آیت پہلے ہی سے اتر چکی تھی بنی نذیر کے قبیلے کے تحت، اور اللہ کے رسول نے اس مال کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور کسی نے اس وقت کوئی جرح نہیں کی، کوئی سوال کسی اشتباہ کا اظہار نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ آیت بہت پہلے اتر چکی تھی اور بنو نذیر کے واقعے میں لوگ سمجھ چکے تھے کہ مال فے وہ ہے جو ہم کو بغیر لڑے ملے، چنانچہ یہ مال جو ہے وہ رسول کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تیسرا اہم سوال کہ اگر یہ مال فے رسول کا تھا تو بی بی سیدہ کے پاس کیسے آیا؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس مال میں تصرف کیا کرتے تھے اس طرح کہ بنی ہاشم کی ضروریات پوری کرتے، اس طرح کہ غریب فقراء اور مساکین اور جو بھی حاجت مند ہیں ان کو دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو مال بچ جاتا تھا، جو آمدنی بچ جاتی تھی، اس کو وہ فوجی اخراجات میں خرچ کرتے تھے۔ یعنی یہ سمجھ لیں مسلمانوں کا جو ملٹری بجٹ تھا وہ اس باغ فتق سے فلفل ہوتا تھا، اس سے جو ہے وہ کمپنسیٹ ہوتا تھا۔ ایک بہت اہم جسے کہتے ہیں کہ وہ علاقہ تھا کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اتاری۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن کا 17واں سورہ ہے، چیپٹر 17 ورس نمبر 26۔ وہ کیا آیت تھی؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے رسول اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ، دیکھیں ایک بہت سمپل سی بات ہے، بہت آسان سی جو ہے وہ کیلکولیشن ہے اور فیصلہ ہے کہ کون سا مال اور کس کو دو، لیکن رسول اللہ نے جسے کہتے ہیں کہ توقف کیا اور جبرائیل سے واضح طور پر پوچھا کہ کون سا مال اور کس کو دوں۔ تو جبرائیل نے کہا باغ فتق اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو دے۔ ازواج مطہرات کا نام نہیں لیا، چچا عباس، حضرت عباس جو اس وقت موجود تھے ان کا نہیں نام لیا، اور دیگر حضرات قرائب کا نام نہیں لیا۔ کن کا نام لیا؟ جناب فاطمہ الزہرا۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ مال بی بی کو کیوں دیا، یا یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیوں کہا کہ یہ مال بی بی کو دے دو؟ حالانکہ ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ نے باغ فتق تو بہت دور کی بات، ایک چھوٹی سی چیز بھی اہل بیت کے لیے جس سے دنیاویت یا دنیا کی محبت چھل کے رکھنا گوارا نہیں کی۔ جناب زہرا اپنے دروازے پہ ایک رنگین نیا پردہ لٹکا لیتی ہیں تو رسول اللہ پہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہاں کے سامنے سے گزرتے ہیں دروازے سے تو کہتے ہیں کہ اہل بیت کو دنیا سے کیا کام، اور جب جناب زہرا کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً وہ پردہ ہٹا لیتی ہیں۔ ایک دفعہ موتی کا ہار پہنی ہوئی تھی جناب زہرا، انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ایک دفعہ جناب حسنین چاندی کے کڑے پہنے ہوئے تھے، رسول اللہ نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ بی بی سمجھ گئی، بیٹی اگر اپنے باپ کے تیور کو نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ چنانچہ بی بی نے نہ صرف یہ کہ پردہ اتار کے دے دیا بلکہ اپنے گلے کا گلوبند بھی دے دیا اور حسنین کے کڑے بھی دے دی۔ بلکہ یہ بھی ہمیں روایت ملتا ہے کہ جب وہ معراج پر گئے تھے تو ایک موتیوں کا خوبصورت سا محل تھا، اس میں ایک تخت تھا، تخت کے 4 پائے تھے لیکن ایک پایا غائب تھا۔ تو رسول نے پوچھا یہ تخت اور یہ محل کس کا ہے؟ تو بتایا گیا فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی کا ہے۔ تو ہم نے کہا اس میں ایک پایا غائب ہے، تو بتایا گیا کہ یہ اس گلوبند کے عوض ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ تو اہل بیت کو دنیا سے کیا کام؟ جناب حسن کے کڑے نہیں، آپ کا گلوبند نہیں، دروازے پہ نیا پردہ تک نہیں، تو ایسے میں رسول کو کیا پڑی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک لگ رہا ہے کہ وہ اہل بیت کو دنیا کی دعوت دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ رسول اپنی زبان سے کچھ نکالتے ہی نہیں، کہتے ہی نہیں،
سوائے اس کے جو ان کو وحی کی جائے۔ تو جو رسول اذن الہی کے بغیر نہ بولے تو وہ اذن الہی کے بغیر اپنا ہاتھ کیسے ہلا سکتا ہے، کوئی کام کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ وآت ذی القربى حقہ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اتری تو رسول اللہ نے یہ مال جناب سیدہ کو دیا۔ اور اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ ایک روایت ابو سعید خدری کی ہے، کشف الغطاء ہماری کتاب میں موجود ہے، اور اہل تسنن میں یہ حدیث جو ہے کنز العمال اور در منصور، تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی، اس میں موجود ہے۔ عطیہ نامی صحابی جابر بن عبداللہ انصاری کے غالباً غلام، ان سے مروی آیت کشف الغطاء میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مولا علی سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے باغ فتح جناب زہرا کو دیا۔ یہ روایت بھی کشف الغطاء میں اور اہل تسنن کی کتاب تفسیر در منصور میں موجود ہے۔ چنانچہ اچھا ایک آیت سورہ روم میں بھی موجود ہے، وہ ہے فآت ذی القربى حقہ، اس کا بھی یہی ترجمہ ہے، بس حق اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ سورہ روم آیت نمبر 38، چیپٹر 30، 30واں سورہ ہے، چیپٹر 30 ورس نمبر 38۔ لیکن وہ عمومی معنی رکھتی ہے، لیکن خاص طور پہ آیت جس کا شان نزول باغ فتح کو دے دینا ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے جب یہ آیت اتری سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 تو یہ جناب سیدہ کو دے دیا۔ یہ ہے وہ منطق، یہ ہے وہ سبب کہ جس کے تحت ہم کہتے ہیں کہ باغ فتح جو ہے وہ جناب زہرا کا حق تھا، اور قرآن کی اس آیت کے تحت یہ حق بنتا ہے۔ اس کے بعد عقلی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اپنے طور پر بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رسول کے پاس ایک اہم چیز موجود ہے، معاشی طور پہ ایک ذرائع آمدنی ہے، اگر رسول اللہ دینا چاہیں گے تو کس کو دیں گے؟ ہمارے خیال میں تو جناب خدیجہ اگر زندہ ہوتی سلام اللہ علیہ، ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد، زندہ ہوتی تو ان کو دیتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سارا مال ورقہ بن نوفل کے حوالے کیا اور یہ کہا کہ حرم میں جا کے یہ اعلان کر دے کہ یہ سارا مال میری اجازت سے محمد کے تصرف میں ہے، وہ جسے چاہے دے۔ اور سونے چاندی کے ایسے ڈھیر لگ گئے کہ ڈھیر کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی ان کے قد سے اوپر۔ ملکۃ العرب کہلانے والی کس مقام پر پہنچ گئی، یعنی جس کے خیموں کے پردے چادریں جو ہیں وہ سونے کی ہوا کرتی تھی اور رسیاں ریشم کی ہوا کرتی تھیں۔ ملکۃ العرب وہ شہید ہوتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے شعب ابی طالب کی زہریلی جڑی بوٹی کھانے سے۔ تو سب سے پہلے بی بی خدیجہ کو دینا چاہیے کیونکہ اب وہ موجود نہیں، تو ان کی اولاد کو۔ تو رسول اللہ نے عقل کا استعمال کرتے ہوئے ایک عام آدمی عقل کے طور پہ اگر یہ آیت نہ بھی اتری ہوتی تو رسول اللہ بی بی سیدہ کو دے دیتے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ روم آیت نمبر 38۔ سورہ روم قرآن کا 30واں سورہ ہے، چیپٹر 30 ورس نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ بی بی خدیجہ کا احسان، مالی احسان جس کی وجہ سے اسلام پھلا پھولا، اس احسان کو پلٹانے کے لیے رسول اللہ نے یہ باغ فتح آپ کی غیر موجودگی میں، یعنی آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیٹی جناب زہرا جو ان کی وارث ہیں، جو رسول اللہ کی وارث ہیں، ان کو دیا۔ تیسری وجہ باغ فتح کو دینے کی، اگر یہ آیت نہ بھی اتری ہوتی اور عقلی طور پہ اگر ہم اس فیصلہ نہ بھی کرتے تو اس وقت کے حالات یہ بتلا رہے تھے کہ رسول اللہ کو یہ فتح جو ہے وہ اس طرح استعمال کرنا چاہیے آنے والے دنوں میں کہ مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہو۔ اور رسول اللہ نے جب علی کی جانشینی کا اعلان کیا، اس کے بعد جو لوگوں میں ایک بے چینی پھیلی، وہ سمجھ گئے کہ علی کی خلافت کے لیے ہو سکتا ہے جنگ ہو سکتا ہے نزاع کھڑا ہو، تو علی کے پاس، فاطمہ کے پاس ایک ایسا ذرائع آمدنی ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ یہ ایک تیسرا اس کا سبب تھا۔ لیکن بہرحال جو نص ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت 26 اور سورہ بنی اسرائیل کہ جس کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے یہ باغ فتح جو ہے جناب سیدہ کے حوالے کر دیا۔ اب آئیے اس طرف پانچواں سوال
کہ باغ فدق اگر جناب زہرا کے پاس تھا تو حاکم وقت کے پاس کیسے چلا گیا؟ چوتھا سوال کہ باغ فدق رسول اللہ کی شہادت کے بعد اچانک حاکم وقت کے پاس کیسے چلا گیا؟ اس کا جواب ہے حسد۔ دیکھیے، لوگوں کو یعنی خواتین کو حسد تھا جناب خدیجہ سے، کس بات پر کہ تم نے بنی ہاشم کے ایک یتیم کو اپنے لیے بحیثیت شوہر کیوں منتخب کیا؟ اور جب انہوں نے اپنا مال بھی رسول اللہ کو دے دیا اور وہ مال خیرات ہو گیا تو لوگوں میں اور جسے کہتے ہیں کہ غصہ پھیل گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جناب زہرا کی ولادت کے وقت خواتین نے آپ کی زچگی میں مدد کرنے کے لیے انکار کر دیا تھا، اور جب وہ فاطمہ کو دیکھ رہی تھیں کہ اب ان کے پاس مال پلٹ کے آ رہا ہے تو کچھ تو اس وجہ سے ناراض اور کچھ جناب زہرا کے فضائل کی وجہ سے ان سے حسد کیا کرتی تھی۔ جب دیکھا کہ بھی جناب زہرا کو آخرت تو مل گئی تھی، اب دنیا بھی ملنے جا رہی ہے، تو لوگوں میں ایک حسد کی جسے کہتے ہیں کہ لہر پیدا ہوئی۔ تیسرا حسد خود جناب زہرا کے شوہر نامدار حضرت علی سے تھا۔ کس طرح کہ علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ واحد شخص تھے کہ جن کے ہاتھ سے مکے میں موجود کوئی نہ کوئی گھرانہ، خصوصی طور پر مکے میں موجود کوئی نہ کوئی گھرانہ اس کی زد میں نہ آ چکا ہو۔ کوئی قبیلہ، کوئی خاندان ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی نہ کوئی فرد علی کے ہاتھوں مارا گیا ہو۔ پھر علی کی بہادری کے چرچے، علی کی کامیابی کے ڈنکے، پھر علی کا علم، پھر علی کی جانشینی کا اعلان اور خلافت کا اعلان، یہ سب ایسے عوامل تھے کہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد علی کے حسد میں مبتلا ہو گئی۔ اور اس حسد کا تذکرہ خود ابن کثیر نے اپنی تاریخ ابن کثیر میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد علی سے حسد کیا کرتی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کثیر تعداد میں ایسے گھرانے، ایسے خاندان موجود تھے کہ جن کے لوگوں کو علی نے اپنی تلوار سے قتل کیا تھا۔ تو یہ وہ حسد تھا کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب بنی ہاشم، خصوصی طور پہ علی اور ان کے خاندان والوں کا غلبہ ہونے جا رہا ہے، تو جو لوگ علی سے حسد کرتے تھے انہوں نے جو ہے دباؤ ڈالا حکومت وقت پہ کہ آپ یہ باغ اپنے قبضے میں لے لیں تاکہ معاشی نسبندی کی جا سکے، معاشی طور پہ بنی ہاشم کے لوگوں کو مفلس و قلاش کیا جا سکے تاکہ وہ لوگوں پر غلبہ نہ حاصل کر سکیں اور کسی بھی وقت کسی بھی طور پہ لوگوں کو جمع کر کے بغاوت نہ کر سکیں۔ یہ وہ موڑ تھا کہ جہاں پر حالات نے پلٹا کھایا اور یکایک مسلمانوں میں ایک جھگڑا کھڑا ہوا، اور وہ جھگڑا تھا باغ فتق کا۔ اب آئیے سوال نمبر 5 کی طرف کہ بی بی نے باغ فتق کے لیے احتجاج کیوں کیا؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے، ابھی ہم نے تذکرہ کیا کہ اہل بیت کو رسول اللہ دنیا سے دور رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن کی آیت کے اترنے پر ان کو واپس کر دیا، لیکن اگر کوئی چیز آپ کی چلی جائے اور اس پہ آپ واویلا مچائیں تو دنیا والے کیا سمجھیں گے؟ وہ یہی سمجھیں گے کہ بھئی آپ کو دنیا سے بڑی محبت ہے، آپ کو اس چیز سے بڑی محبت ہے، آپ کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چاہیے جائے کہ ہم اہل بیت کے بارے میں یہ سوچیں کہ فقط ایک باغ کے جانے پر بی بی اتنی بھپر گئی، بی بی کا پردہ ایسا کہ لوگ جو ہے وہ ان کو باہر نکلتے ہوئے کبھی نہیں ان لوگوں نے دیکھا۔ تو کس طرح وہ بنی ہاشم کی خواتین کو لے کر خلیفہ کے دربار میں اور سب لوگوں کے سامنے، اور کہتے ہیں بی بی جو ہیں وہ اپنے حجرے کے دروازے سے ڈائریکٹ مسجد نبوی میں نہیں آئیں، بلکہ وہ باہر گئیں اور صدر دروازہ جو تھا مسجد نبوی کا اس وقت، اس سے اندر آئیں تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں آ گئی ہوں، میں آئی ہوئی ہوں، اور میرا آنا یقیناً کسی اہم مسئلے کے لیے ہوگا۔ تو بی بی نے اتنا زیادہ اس کو سیریس کیوں لیا؟ اگر کوئی چیز چلی بھی گئی تھی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کے بیٹے جنت کے مردوں کے سردار ہیں، اس میں کیا ایسی پریشانی؟ اگر کوئی چیز آپ کے بابا نے تو وہ چھوٹا سا پردہ نہیں برداشت کیا، غلوبت نہیں برداشت کیا، اور آپ جو ہیں وہ دنیا میں ملوث ہونے جا رہی ہیں اور باغ کے چھن جانے پہ آپ جو ہیں وہ پریشان ہو رہی ہیں۔ اگر آپ احتجاج نہ کرتی اور شور نہ مچاتی تو کیا جاتا؟ ٹھیک ہے، دنیا ہاتھ سے چلی گئی، لوگوں کی چلی جاتی، لوگوں کی چوریاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ مال غصب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خاموش ہوتی تو کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ آپ کی شخصیت کے وقار میں اضافہ ہوتا،
انہوں نے باغ فدق میں احتجاج کر کے غالباً کچھ لوگوں کے مطابق اپنی شخصیت کو ہلکا کیا، یا جیسے کہتے ہیں کہ اپنی فضیلت میں کمی کا سبب بنی۔ دیکھیے بی بی نے احتجاج کیوں کیا؟ باغ فدق کے چھن جانے کے بعد بی بی کے پاس دو راستے تھے۔ نمبر ایک راستہ دستبرداری، یعنی وہ دستبردار ہو جاتی اور کچھ نہ بولتی۔ نمبر دو احتجاج، دستبرداری۔ اگر بی بی دستبردار ہو جاتی اور کچھ نہ بولتی تو پہلی بات تو یہ کہ تاریخ مسخ ہو جاتی۔ اس وقت تمام تر شواہد سامنے ہیں، بی بی کا احتجاج سامنے ہے، بی بی کا خطبہ فدق کتابوں میں موجود ہے، بی بی کی ناراضگی اہل تسنن اور دیگر افراد کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے باوجود کہا یہ جاتا ہے کہ قضیہ فدق کوئی قضیہ نہیں تھا، باغ فدق غضب نہیں ہوا تھا، باغ فدق آپ کی پراپرٹی ہی نہیں تھی، باغ فدق میں احتجاج جو ہے وہ غلط ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر بی بی احتجاج نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ پھر تو لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے باغ فدق نام کی کوئی چیز ہے۔ چنانچہ بی بی نے تاریخ کو مسخ ہونے سے بچانے کے لیے یہ احتجاج کیا کہ ریکارڈ پہ یہ بات آ جائے کہ باغ فدق میرا تھا اور باغ فدق کو غصب کیا گیا۔ نمبر دو، دستبرداری اگر ہوتی اور بی بی دستبردار ہو جاتی تو قیامت تک کے لیے مظلوم کبھی ظالم کے سامنے نہ بولتا، اور یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو بی بی ظالم کے سامنے خاموش رہی، بی بی نے جو ہے اپنے حق کو چھن جانے کے بعد نہیں مانگا، بی بی جو ہے وہ خاموش رہی، تو تم کیوں واویلا مچا رہے ہو؟ قیامت تک کوئی بھی مظلوم ظالم کے سامنے نہ آتا اور نہ ہی کوئی مظلوم سے اس کے ظلم کو دور کرتا، اور نہ ہی کوئی ظالم کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ جیسے عیسائی مذہب میں ہے کہ ایک گال پہ کوئی مارے تو آپ دوسرا گال پیش کر دیں۔ تو یہ ریکارڈ کو صحیح کرنے کے لیے نمبر ایک۔ نمبر دو، مظلوم کی ہمت بڑھانے کے لیے کہ دیکھو میں بھی گئی تھی اپنا حق مانگنے، تم بھی جا سکتے ہو۔ اب دیکھیے بی بی کی طرف جو دوسرا راستہ تھا اور جس کو بی بی نے اختیار کیا، یعنی احتجاج کا راستہ، بی بی کے احتجاج کے راستے کو اپنانے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا؟ پہلے تو یہی دو فائدے جو نہ کرنے پر ہاتھ سے نکل جاتے، یعنی بی بی نے جو ہے وہ تاریخ کو مسخ ہونے سے بچایا اور تاریخ پر یہ بات آ گئی کہ باغ فدق آپ کا تھا جو غصب کیا گیا۔ نمبر دو، بی بی نے مظلوم کی ہمت بڑھائی۔ نمبر تین، آپ اگر دیکھیں غور کریں تو بی بی باغ فدق کے بہانے مسلمانوں کو ان کی گمراہی، مسلمانوں کو ان کی بے وفائی اور اسلام کے دشمنوں کو بے نقاب کرنے گئی تھیں۔ باغ فدق سے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ بی بی کس سے ناراض ہوئی، باغ فدق سے ہمیں معلوم ہوا بی بی نے کن لوگوں کو اپنے جنازے میں آنے سے منع کیا۔ باغ فدق سے ہم کو معلوم ہوا کہ بی بی نے جو ہے وہ وقت آخر جو ہے لوگوں سے منہ موڑ لیا۔ لیکن جو سب سے اہم بات لوگ اکثر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ کہ بی بی کا اگر آپ باغ فدق کا خطبہ پڑھیں تو اس میں خلافت علی اور امت کی بے وفائی کا تذکرہ زیادہ ملے گا بنسبت باغ فدق کے۔ چنانچہ باغ فدق کا مقدمہ، یا یوں کہہ لیجئے مقدمہ فدق دراصل مقدمہ خلافت علی ہے، اور اگر آپ پڑھیں باغ فدق کا خطبہ، مقدمہ فدق کا خطبہ، تو آپ کو اس میں ملے گا کہ کس طرح آپ نے خلافت علی کے حوالے سے کہا کہ اگر تم لوگ علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو علی قیامت تک کسی کو صراط مستقیم سے نہ ہٹاتے، کوئی شخص صراط مستقیم سے گمراہ نہ ہوتا۔ ایک اہم بات یہاں ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ رسول کے بعد بی بی نے جس طرح خلافت علی کو ہائی لائٹ کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ایک درود پڑھ دے محمد علیہ یعنی بی بی زینب نے کربلا کے میدان میں جو کام انجام دیا وہی کام بی بی سیدہ نے مدینہ کی گلی میں انجام دیا۔ جس طرح بی بی زینب کی وجہ سے امام مظلوم امام حسین پر ہونے والے مظالم لوگوں پہ آشکار ہوئے، اسی طرح بی بی سیدہ کے احتجاج کی وجہ سے علی پہ ہونے والا ظلم منکشف ہوا۔ علامہ مینی اپنی کتاب اسلام کی مثالی خاتون میں بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اپنی گفتگو کی عادت کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے،
جو عورتوں پہ الزام ہوتا ہے عورتیں بہت بولتی ہیں، تو عورتوں کو چاہیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اپنا لیں. جس طرح بی بی زینب نے احتجاج کیا امام مظلوم کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، جس طرح بی بی سیدہ نے احتجاج کیا اپنے شوہروں کے لیے. تو عورت کو اگر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں یا اس کے لیے جہاد واجب نہیں تو زبان ہلانے پہ تو کوئی پابندی نہیں. جب بی بی سیدہ زبان ہلا سکتی ہیں، احتجاج کر سکتی ہیں، جناب زینب زبان ہلا سکتی ہیں، احتجاج کر سکتی ہیں، وہ بھی حاکم وقت کے دربار میں. اگر آج بی بی فتق کے لیے احتجاج نہ کرتی تو جناب زینب کے اندر وہ ہمت نہ پیدا ہوتی کہ وہ یزید کے دربار میں جا کر کربلا کے واقعے پر احتجاج کرتی. لیکن اس سے بہرحال بی بی کی سیرت ہے، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ جو خواتین اپنے شوہروں کے خلاف زبان چلاتی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی حمایت میں زبان چلائیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اب آئیے چھٹے سوال کی طرف کہ علی نے باغ فتق پر احتجاج کیوں نہیں کیا. چلیں بی بی کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کر لیا اور ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا. تو علی تو ان سے زیادہ بہادر تھے، علی مرد تھے، علی فاتح خیبر تھے، وہ کیوں نہیں آئے احتجاج کرنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ اس کا جواب کہ باغ فتق جناب سیدہ کا تھا، علی کا نہیں تھا. تو مقدمہ لڑنے کے لیے بھی بی بی سیدہ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے ان کی سپورٹ میں ان کے گواہ کے طور پہ آ گئے، لیکن جو مدعی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایف آئی آر کٹوانے دو، بی بی آئیں گی. نمبر 2، اگر علی آ جاتے تو علی پہ یہ الزام لگ جاتا کہ آپ فتق کے بہانے خلافت مانگنے آئے. چنانچہ علی مقدمہ فتق کے لیے اس کو جسے کہتے ہیں رجسٹرڈ کرنے کے لیے گواہ کے طور پہ ہو گئے. دوسری بات ہے کہ علی نے احتجاج تو نہ کیا لیکن اعتراض کیا، اور وہی ان کا احتجاج تھا کہ جب وہ خلیفہ سے ملے، حاکم وقت سے یہ کہا کہ تم نے بی بی سے گواہان کیوں مانگے. ابھی ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس مقدمے کی جو کارروائی تھی ان کیمرہ تو نہیں تھی، اوپن تھی، تو کیا کیا ہوا. تو گواہان مانگے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے. تو علی نے کہا کہ تم نے فاطمہ سے گواہان کیوں مانگے. انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ باغ فتق میرا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا ہے تو آپ جو ہے وہ گواہان پیش کریں، اس لیے میں نے گواہ مانگے تاکہ ثابت کریں اپنے آپ کو. تو علی نے کہا کہ کیا تم ہمارا فیصلہ عام مسلمانوں کے فیصلے سے مختلف کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ کیسے؟ کہ دیکھو اگر کسی شخص کے پاس کوئی مال ہو اور میں اس کی ملکیت کا دعویٰ کروں اور ہم دونوں میں جھگڑا ہو اور ہم دونوں یہ جھگڑا، یہ نزاع، یہ قضیہ لے کر تمہاری عدالت میں آئیں تو مجھے بتاؤ تم گواہان کس سے مانگو گے، مجھ سے یا اس شخص سے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ میں آپ سے گواہ مانگوں گا کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے اور وہ مال اس شخص کی ملکیت میں ہے. جس شخص کی ملکیت میں مال ہوتا ہے اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے، جو دعویٰ کرتا ہے اس سے گواہ مانگے جاتے ہیں. تو مولا نے کہا تو پھر یہ بتاؤ کہ باغ فتق کس کی ملکیت میں تھا پہلے؟ انہوں نے کہا کہ جناب سیدہ کی ملکیت میں تھا. کہنے لگے پھر گواہان فاطمہ کو پیش کرنے چاہیے یا تم کو پیش کرنے چاہیے؟ اس پہ وہ خاموش ہو گئے. کتنا خوبصورت، کتنا مدلل جسے جواب کہ دیکھیں آپ کو میں بلکہ ایک نئی جہت سے یہ بات سمجھا دوں اور آپ شاید اس سے واقف بھی ہوں گے. لاء میں، قانون میں، پراپرٹی کے لاء میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسٹے آرڈر. آپ لوگ پاکستان میں کراچی میں خصوصی طور پہ پراپرٹی کے جھگڑے بہت زیادہ ہیں. ہوتا کیا ہے، اگر کوئی شخص کسی مکان میں رہتا ہے، ایک دوسرا شخص آ کے کہتا ہے یہ مکان میرا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارا کیسے؟ اگر تم چاہو تو کیس کر دو، تو وہ کیس کر دیتا ہے. یا جو بھی جو ہے شخص جب کیس عدالت میں جاتا ہے تو عدالت کیا کہتی ہے؟ کیا فوراً اس شخص کو نکال دیتی ہے مکان سے؟ نہیں. کیا کہتی ہے کہ جب تک اس فیصلے کا، اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ اس مکان میں رہیں گے. جب فیصلہ ہو جائے گا تو اگر آپ کے حق میں ہوا تو یو ول کنٹینیو ٹو اسٹے یوز یور پراپرٹی، اور آپ کے حق میں نہیں ہوا تو پھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ باغ فتق بی بی کے قبضے میں تھا، ان کے تصرف میں تھا. چنانچہ ان کے تصرف میں رکھتے ہوئے
مقدمے کو دائر کیا جاتا، ان پہ الزام لگایا جاتا، گواہان پیش کیے جاتے، اور جب ثابت ہو جاتا تو پھر ان سے جو ہے وہ باغ فدق چھینا جاتا۔ جب بی بی دربار میں گئی ہیں، مسجد نبی میں گئی ہیں، لوگوں کے سامنے جب قضیہ پیش کیا ہے تو پہلا جملہ کیا کہا کہ تم نے ہمارے کارکنوں کو، کام کرنے والوں کو، مزدوروں کو، ملازمین کو ہمارے باغ فدق سے کیوں نکالا؟ یعنی وہ قبضہ کر چکے تھے اور پھر مقدمہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اصولاً تو پہلے مقدمہ ہونا چاہیے اور پھر وہ چیز جو ہے وہ قبضے میں، بلکہ نعوذ باللہ اگر بی بی کا حق نہیں تھا اور بی بی نے قبضہ کیا ہوا تھا ناجائز تو بی بی کو نعوذ باللہ سزا دینی چاہیے تھی۔ یہ سب کچھ تو نہ ہوا۔ تو اسٹے آرڈر ایک اہم ٹرمینالوجی جو لا کی فیلڈ میں استعمال ہوتی ہے، آج کل کے سینیریو کو، آج کل کے قوانین کو ہم مد نظر رکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے قضیہ اور اس کا فیصلہ بعد میں ہوا اور باغ فدق پہ لوگوں نے پہلے قبضہ کیا۔ تو یہ 6 سوال یہاں تک اپنے اختتام کو پہنچے۔ اب باقیہ سوالات کہ باغ فدق، مقدمہ فدق کی کارروائی کیا تھی، پھر 8واں سوال کہ اس کا فیصلہ کیا ہوا، پھر بی بی کا رد عمل، پھر خلفاء کا، حاکم وقت کا رد عمل، تاریخ کا فیصلہ اور بی بی کا فیصلہ یا بی بی کی وصیت، یہ تمام کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے باغ فدق کے حوالے سے گفتگو کی کہ باغ فدق کیا ہے، اس کے بعد باغ فدق رسول اللہ کے پاس کیسے آیا، پھر تیسرا سوال باغ فدق بی بی سیدہ کے پاس کس طرح پہنچا، کس نص کے تحت، کس اصول کے تحت، چوتھا سوال کہ رسول کی شہادت کے بعد اس باغ فدق کو حاکم وقت نے اپنے قبضے میں کیوں لیا، پانچواں سوال بی بی نے احتجاج کیوں کیا، چھٹا سوال مولا علی نے احتجاج کیوں نہیں کیا یا کس طرح کیا۔ اب آئیے 7ویں سوال کی طرف کہ مقدمہ فدق کی کارروائی کیا تھی۔ مگر مقدمہ فدق کی کارروائی بہت زیادہ ضروری ہے، فریقین کے دلائل سننا اور یہ دیکھنا کہ کن کے دلائل میں وزن ہے، اس حوالے سے کہ جو دعویٰ کرنے والی خاتون تھیں وہ کوئی عام خاتون نہیں تھیں، رسول اللہ کی بیٹی اور شہزادی کونین، جنت کی عورتوں کی سردار، اور اس دوسری طرف باقی تمام افراد۔ چنانچہ بی بی سیدہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے باغ فدق میں کام کرنے والے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے تو وہ خلیفہ کے دربار میں یعنی مسجد نبوی میں آتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مرکزی دروازے سے داخل ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی اہم بات ہونے جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ معلوم ہو تاکہ مقدمے کی کارروائی اور یہ قضیہ لوگوں پر واضح طور پر آشکار ہو سکے۔ چنانچہ بی بی جب دعویٰ کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ گواہان لے کر آئیں کہ یہ باغ فدق جو ہے وہ آپ کا ہے۔ اچھا، اس باغ فدق کی کارروائی کو ہم 3 جہتوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 بطور ہبہ، نمبر 2 بطور میراث، اور نمبر 3 بطور صدقہ۔ بطور ہبہ اور بطور میراث تو خود بی بی سیدہ کی طرف سے دعویٰ تھا، اور بطور صدقہ حاکم وقت کی طرف سے دعویٰ تھا کہ یہ صدقہ ہے نہ کہ ہبہ یا کوئی میراث۔ چنانچہ پہلے جو دعویٰ کیا گیا وہ ہبہ کے حوالے سے کہ رسول نے مجھے دیا تھا، یہ باغ میرا ہے اور تم نے اس پر کیوں قبضہ کیا۔ انہوں نے گواہان طلب کیے تو آپ نے گواہان میں مولا علی کو پیش کیا، ام ایمن کو پیش کیا اور جناب حسنین یعنی امام حسن امام حسین کو پیش کیا۔ اب لوگوں نے آپ کی طرف سے پیش کیے جانے والے گواہان میں کچھ نقائص بتلائے اور یہ کہا کہ گواہی ناکافی ہے۔ وہ نقائص کیا تھے یا ان گواہان کی گواہی کو قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ 3 طریقے سے اعتراض کیے گئے، ان اعتراضات کے جوابات بھی ہم آپ کو دیتے چلیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا گیا کہ گواہی ناکافی ہے،
عددن، یعنی مولا علی تھے اور ام ایمن، تو مولا علی کے ساتھ ایک مرد ہونا چاہیے تھا یا ام ایمن کے ساتھ ایک عورت، تاکہ دو مرد یا ایک مرد دو عورتوں والی گواہی مکمل ہو جائے۔ عددن کے حوالے سے ہم جواب دیتے چلیں کہ دیکھیں، مولا علی کو فقط ایک فرد سمجھنا یا مولا علی کے ووٹ کو فقط ایک ووٹ سمجھنا، یہ انتہائی جسے کہتے ہیں کہ حقارت آمیز رویہ ہے مولا علی کے ساتھ۔ دیکھیں، کوئی ایسا عموم نہیں، کوئی ایسا عمومی مسئلہ نہیں جس میں ایکسیپشنز، تخصص نہ ہو۔ کیا مولا علی کی حیثیت، مقام و مرتبہ خزیمہ بن ثابت سے کم تھا کہ جن کو رسول اللہ نے ذو الشہادتین کہا تھا، اور ان کی شہادت، ان کی گواہی پر وہ مقدمات کے فیصلے کر دیا کرتے تھے، اور رسول کے بعد بھی خزیمہ بن ثابت کی گواہی پر بغیر کسی دوسرے گواہ کو طلب کیے فیصلے ہو جاتے تھے؟ تو کیا مولا علی کی حیثیت اور قابلیت اور مقام و مرتبہ خزیمہ بن ثابت سے بھی کم تھا؟ بلکہ ہمیں تو روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے ایک دفعہ خلیفہ کے سامنے آگے کہا کہ رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ بحرین کے خراج میں تمہارا بھی حصہ ہوگا، چنانچہ بحرین کا خراج آیا ہے تو مجھے اس میں سے حصہ دو۔ تو خلیفہ نے ان سے کوئی گواہ نہیں طلب کیا مزید، کوئی دوسرا۔ تو کیا علی کی حیثیت جابر بن عبداللہ انصاری خزیمہ بن ثابت سے کم ہے کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک اور جو ہیں وہ گواہ لے کر آئیں؟ پھر ام ایمن، جناب سیدہ کی کنیز، جن کو خود آپ نے جنت کی بشارت دی تھی، بلکہ انہوں نے گواہی دینے سے پہلے حاکم وقت سے پوچھا، تم کو معلوم ہے کہ میرے لیے جنت کی گواہی دی گئی ہے؟ حاکم وقت نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ انہوں نے کہا اس کے باوجود تو میری گواہی نہیں قبول کرتے۔ پھر انہوں نے گواہی دی اور ان کی گواہی کو بہرحال قبول نہیں کیا گیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مولا علی شامل ہیں، جناب حسنین شامل ہیں، اور جناب سیدہ تو خیر موجود تھی وہاں پر، رسول موجود نہیں تھے۔ تو یوں سمجھ لیجیے اہل کسا میں رسول نہیں تھے، ان کی شہادت وفات ہو چکی تھی۔ یہ وہ اہل کسا ہیں، یہ وہ پنجتن ہیں کہ جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف گواہی دی تھی، اور عیسائیوں نے گواہی دینے سے پہلے یا مباہلہ ہونے سے پہلے ہی وڈرا کر لیا تھا کہ اگر یہ لوگ پہاڑ کو اشارہ کریں، حکم دیں تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو جن لوگوں نے عیسائیوں کے خلاف گواہی دی، عیسائی مذہب اس وقت کے مذہب کو غلط ثابت کیا، آپ انہی کی گواہی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری گواہی ناکافی ہے۔ ان کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کو لعنت اللہ علی الکاذبین کہا، بتلا دیا کہ جب بھی یہ لوگ ہوں گے، ان کے مقابل جو بھی شخص آئے گا وہ کاذبین میں سے ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کی گواہی کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ پھر ایک دوسرا اعتراض کیا گیا کہ مولا علی چونکہ ان کے شوہر ہیں، رشتہ داروں کی گواہی کو قبول نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ یہ وہی مولا علی ہیں جو کوفے میں اپنی خلافت کے دور میں اپنے بھائی کے ہاتھ میں گرم گرم سلاخ دے دیتے ہیں کہ جب وہ ان سے قرض یا پیسہ مانگتے ہیں کہ کیا تم مجھ سے جہنم کی آگ کا تقاضا کر رہے ہو؟ تو جو شخص تصرف اور حاکمیت اور اختیار رکھنے کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سگے بھائی کو نہ نوازے، عقیل ابن ابی طالب کو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی بیوی کی شہادت کے لیے کوئی جھوٹی بات کرے؟ تیسرا اعتراض جناب حسنین پہ کیا گیا، یہ صغیر سن ہے، یعنی چھوٹے ہیں، کم عمر، ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ ایک دفعہ مولا علی جب اپنی زرہ کے سلسلے میں بطور گواہ امام حسن کو لے کے جاتے ہیں اور قاضی ان کی گواہی کو قبول نہیں کرتا، تو مولا کہتے ہیں کہ کیا جنتی کی گواہی بھی ناقابل قبول ہے؟ جنتی کیا؟ وہ تو جنت کے مردوں کے سردار، تو ان کی بھی گواہی قابل قبول نہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ حسن و حسین صغیر سن ہیں، تو خود مولانا شبلی الفاروق نامی کتاب میں جو خلیفہ دوم کی سیرت کے حوالے سے لکھی گئی ہے، صفحہ نمبر 361 میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی کم عمری کے باوجود خلیفہ دوم ان کو اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے، ان سے مشورے لیا کرتے تھے، اور ان کی باتوں کو سن کر اس پہ عمل کیا کرتے تھے اور اس کی تصدیق کیا کرتے تھے، یعنی کم عمری کی وجہ سے ان کو ٹھکراتے نہیں تھے۔ اور یہاں پر آپ جناب حسنین کو صغیر سن کہہ کے ان کی گواہی کو رد کر رہے ہیں۔ کیا جناب حسنین کا رتبہ عبداللہ بن عباس سے بھی کم ہے؟
تو عدد کے اعتبار سے، رشتہ داری کے حوالے سے، یا صغیر سنی کے حوالے سے، کم عمری کی وجہ سے آپ نے جن لوگوں کی گواہی کو جھٹلایا ہے، ان لوگوں کا قد کاٹ، ان لوگوں کا مقام و مرتبہ آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہر کیس میں، ہر مسئلے میں ایک استثناء ہوتا ہے جو ہمیشہ سے استعمال ہوا ہے، اور رسول اللہ نے بھی اس کو استعمال کیا، اور خود رسول اللہ کے بعد مسلمانوں نے بھی استعمال کیا۔ بہرحال جب بی بی نے یہ دیکھا کہ بطور ہبہ یہ مجھے باغ فدق نہیں دے رہے اور میرا حق تسلیم نہیں کر رہے، تو بی بی نے کہا کہ بطور میراث ہی مجھے دے دو۔ یعنی اگر رسول نے اپنی زندگی میں مجھے یہ باغ ہبہ نہیں کیا، فرض کر لیں، تو ٹھیک ہے، ان کے مرنے کے بعد باپ کی میراث ان کی بیٹی کو، ان کی اولاد کو ملتی ہے، اور ان کی اولاد میں، یعنی رسول کی اولاد میں فقط جناب سیدہ تھی، تم بطور میراث مجھے دے دو۔ اب اس مقدمے نے ایک دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ پہلے تو آپ بطور ہبہ اس کیس کو لڑنے آئی تھیں، اب اسٹیپ ڈاؤن کر کے انہوں نے کہا کہ جب یہ بطور ہبہ نہیں بات مان رہے تو ٹھیک ہے، بطور میراث میں ان سے اپنی بات منوا لیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے بطور میراث دے دو۔ تو اس میں ایک حدیث سنائی گئی جس کا بڑا چرچا ہے، حدیث لا نورث۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے، کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ جب بی بی نے یہ سنا تو بی بی نے کہا کہ کیا تم کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ دیتے ہو؟ کیا کتاب اللہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم تو اپنے باپ کی میراث پاؤ اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں؟ تم کیا جان بوجھ کر کتاب اللہ کو پس پشت ڈالے ہوئے ہوں؟ اور پھر انہوں نے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 پڑھی۔ سورہ نمل قرآن کا 27واں سورہ ہے، چیپٹر 27 ورس نمبر 16۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ جب آپ نے یہ حدیث سنائی تو خلیفہ وقت ایک روایت کے مطابق، اور یہ روایت جو ہے وہ تاریخ طبری اہل تسنن کی بہت مشہور کتاب اور سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب، مستند ترین کتاب، جلد دویم صفحہ نمبر 93 میں درج ہے کہ خلیفہ وقت روتے ہوئے ممبر سے اترے اور ایک تحریر لکھ دی کہ یہ باغ فدق آپ کا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نہیں، انہوں نے اپنے دعوے کو، یعنی اپنی حدیث کو دوبارہ دہرایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء، گروہ انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ واضح رہے، یہاں بھی جو میراث ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتی ہے، یا کوئی میراث نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میراث علمی ہوتی ہے اور مالی نہیں ہوتی پیغمبروں کی، اگر مالی ہوتی بھی ہے تو دوسروں کے لیے ہوتی ہے، وہ عوام اس کے وارثوں کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے، تفسیر کشاف اور تفسیر بیضاوی دونوں اہل سنت کی کتابیں ہیں کہ جس میں یہ واضح طور پہ درج ہے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام سے 10,000 گھوڑے بطور میراث پائے۔ یہاں بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں بھی جو میراث ہے وہ مالی میراث کی بات ہو رہی ہے، علمی بات نہیں ہو رہی، علمی حوالے سے۔ چنانچہ بی بی نے جب یہ آیت پڑھی، انہوں نے دوبارہ اسی بات کو دہرایا کہ ہم گروہ انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ اب بی بی نے سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کی۔ سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ ہے، چیپٹر 19 ورس نمبر 5 اور 6، جس میں زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اولاد کی۔ زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں انی خفت الموالیہ من ورائی وکانت امرأتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب۔
کیا فرماتے ہیں جناب ذکریہ فرماتے ہیں انی خفت الموالی من ورائی، اے اللہ میں اپنے پیچھے اپنے خاندان والوں سے ڈرتا ہوں۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ وکانت امراتی عاقرہ، اور ایسے میں میری بیوی بانجھ ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں فہب لی من لدن کا ولیہ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک والی وارث دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اب علماء اعلام اس آیت کی بحث میں فرماتے ہیں لفظ ارث الف ر سے، جس سے میراث بھی نکلا ہے، جس سے وارث بھی نکلا ہے، اور یہ جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں کہ یرثنی و یرثو، جو وارث بنے، تو لفظ ارث کے بارے میں الف را ثا، ارث کے بارے میں علماء اعلام فرماتے ہیں کہ جب بھی لفظ ارث استعمال ہوگا اس سے مراد مالی میراث ہوگی، نہ کہ کسی اور قسم کی میراث، یعنی علمی میراث، مثلا روحانی میراث وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی قرینہ نہ ہو، یعنی قرینہ کا مطلب کوئی بیک گراؤنڈ اسٹوری چل رہی ہے، علم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، روحانی حوالے سے، کوئی معنوی حوالے سے، تو ٹھیک ہے، آپ کا ذہن وہاں جانا چاہیے۔ اگر کوئی قرینہ نہ ہو اور لفظ ارث، میراث، وارث، جب بھی ایسے لفظ آئیں تو آپ کے ذہن میں مالی میراث آنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ قرینہ معنوی یا علمی میراث تو بہت دور کی بات، خود قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پہ مالی میراث کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ اسی سورہ کے شروع میں دعا کیسے شروع ہوتی ہے؟ ذکریہ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ انی خفت الموالی من ورائی، میں خوف میں ہوں، میں ڈر میں ہوں اپنے خاندان والوں کی طرف سے اپنے پیچھے، یعنی اپنے مرنے کے بعد مجھے خوف ہے اپنے خاندان والوں کا۔ کیوں خوف ہے؟ کہ کوئی مال ہے میرے پاس جس پہ یہ نظریں گاڑے بیٹھے ہیں، اور اس مال کا کوئی وارث بھی نہیں، وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی بانجھ ہے، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، یعنی اگر ہم دونوں مر گئے یا میں مر گیا تو یہ لوگ اس میراث پہ قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ پھر وہ دعا کرتے ہیں فہب لی من لدن کا ولیہ، بس اپنی طرف سے کوئی والی وارث قرار دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے۔ اچھا، یہ بات تو خود قرآن کی آیت دلالت کر رہی ہے کہ انہوں نے وارث مانگا تھا اور خوف تھا، خوف آدمی کو مال کا ہوتا ہے، علم کا نہیں ہوتا، علم کے چھن جانے کا۔ مولا علی کی جو حدیث ہے 10 انہوں نے خوبیاں بتائی ہیں علم کی مال پر، تو اس میں خوبی یہ بھی بتائی ہے کہ علم کو چرایا نہیں جا سکتا، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کو چرایا جا سکتا ہے، مال کی تم حفاظت کرتے ہو۔ تو علم کے حوالے سے تو وہ دعا نہیں مانگ سکتے۔ یقیناً کوئی مال تھا ان کے پاس، ان کی زوجہ کے پاس، ان کے گھر میں، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے کہ اگر ہم مر گئے تو اس مال پہ کوئی اور قبضہ نہ کر لے، اگر ہماری اولاد ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ اس کی واری وارث بن جاتی۔ اگر آپ تفسیر میں جائیں، تاریخ کے اوراق کھنگالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زوجہ ذکریہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ تو جو عورت، جو شخص، جو فرد کسی بادشاہ کے خاندان سے ہو، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا مالدار ہوگا۔ تو ہیوج قسم کی پراپرٹی، ہیوج قسم کی ان کی میراث تھی جو ان کے پاس تھی، اور وہ اپنا کوئی والی وارث نہیں پاتے تھے۔ تو ذکریہ علیہ السلام جب بھی بی بی مریم کے پاس جاتے، ان کو کھانا پہنچاتے، تو کہتے کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی۔ حالانکہ ان کی جو عمر تھی وہ 104 سال تقریباً اس وقت تھی، اور ان کی بیگم کی، زوجہ کی عمر جو تھی وہ تقریباً 94-96 سال تھی، وہ 90s میں تھی ان خاتون، اور وہ خود 100 بھی کراس کر چکے تھے۔ تو بہرحال اللہ کی دین جو ہے وہ عجیب ہوتی ہے، ان کی اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ابر یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو جو ہے وہ مال دیا گیا۔ یہاں بھی ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کو ذرا سیکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ہمارے یہاں الموجز نامی کتاب میں، جو کہ اصول فقہ کی پہلی اولین کتاب ہے، آیت اللہ جعفر سبحانی اعلیٰ مقامہ کی، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے، اور وہ ابھی بھی درس خارج دیتے ہیں قم میں۔ پچھلی مرتبہ ہم گئے تو ان کی دستبوسی کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ تو ان کی کتاب ہے اصول فقہ کی، جو اولین کتاب ہے اصول فقہ کی، تبادر کے ذہن میں ضمن میں فرماتے ہیں تبادر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کو آپ سنیں تو پہلا معنی جو آپ کے ذہن میں آئے گا اس کو ہم تبادر کہیں گے۔ یعنی اگر میں آپ کو کہوں گا کرسی، تو جو مدرسے میں آپ نے کرسی دیکھی ہے، یا جس کرسی پہ آپ نے بیٹھ کے علم حاصل کیا، وہی کرسی، کوئی بادشاہوں والی کرسی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ یا اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی مجھے ذرا
پانی دے دیں تو ظاہر بات آپ گلاس میں لے کر آئیں گے، بالٹی میں لے کر نہیں آئیں گے. تو تبادل منی جو چیز جو معنی آپ کے ذہن میں پہلے آ رہا ہے، معنی بہت سارے آ سکتے ہیں. پانی کا مطلب ہے سمندر کا پانی بھی ہو سکتا ہے، منرل واٹر بھی ہو سکتا ہے، بالٹی کا پانی، بہت سارے. تبادل کا مطلب ہی یہی ہے. اور اگر ہم تبادل کے مسئلے کو، اصول کو نہ استعمال کریں پھر تو پتہ نہیں کیا کیا معنی، ایک ایک لفظ کے کئی معنی آپ نکال سکتے ہیں. تو تبادل یہاں پہ تقاضا کر رہا ہے کہ ارث کے معنی، وارث کے معنی، میراث کے معنی مالی وراثت لی جائے. اور آیت کی ابتدا بھی اس سے ہو رہی ہے کہ میری عورت بانجھ ہے اور مجھے خوف ہے اپنے خاندان والوں سے کہ کوئی قبضہ نہ کر لے. پھر تاریخ بھی اس کی گواہی دے رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے بہت ساری جو ہے وہ میراث چھوڑ کے گئے تھے اور نسل در نسل وہ میراث منتقل ہوئی اور زوجہ ذکریہ کو بھی ملی. یہ دوسری آیت بی بی نے پیش کی تو وہاں سے پھر دوبارہ وہی جواب آیا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث وما ترکناہ صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے. اب بی بی نے انبیاء کے لیول سے اتر کے ایک عام آدمی کے لیول پر جا کر بات کی اور یہ کہا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم وللذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولادوں کے لیے وصیت کرتا ہے. وللذکر اور مرد کے لیے، لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، عورتوں کے برابر دو حصے ہیں. یعنی مرد کو، لڑکے کو، بیٹے کو دگنا ملے گا جیسے ہوتا ہے ہمارے میراث میں، اور لڑکی کو، بیٹی کو جو ہے وہ ایک ملے گا. اور یہ آیت سورہ نساء کی 11ویں آیت ہے. سورہ نساء قرآن کا 4واں سورہ ہے، چیپٹر 4 ورس نمبر 11، کہ جس میں ایک سمپل سے ایک عام سا اصول لکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے بی بی نے انبیاء سے بات شروع کی. داؤد علیہ السلام نے میراث چھوڑی سلیمان علیہ السلام کے لیے، اس کے بعد ذکر علیہ السلام نے میراث چھوڑی یحییٰ علیہ السلام کے لیے. اس کے بعد وہی جواب آیا حدیث لا نورث. اس کے بعد انہوں نے ایک عام لیول پہ جا کے بات کی کہ ہر آدمی کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ تم میراث چھوڑو. اس کی تقسیم کار اس طرح ہوگی، اور اگر کوئی بھی نہیں ہوگا اولاد، فقط ایک اولاد ہوگی، وہ سب کی سب چیز اس کو مل جائے گی. ایک عورت ہوئی، ایک لڑکی ہوئی تو ساری میراث اس کو ملے گی، ایک لڑکا ہوا ساری میراث اس کو. تو اس حوالے سے بھی بطور انبیاء ہم نہ بھی بات کریں، ایک عام آدمی کے حوالے سے بھی میراث میری بنتی ہے. تو پھر دوبارہ وہی حدیث لا نورث پیش کی گئی. اب آئیے اس حدیث لا نورث کی ہم ایک تحقیق کر لیتے ہیں، اس پہ ایک جرح کر لیتے ہیں اور اپنے جواب کا جو ہے وہ اعادہ کرتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں کہ حدیث لا نورث ہے کیا اور کس طرح اس کو یہاں پہ جو ہے وہ لایا گیا اور کس طرح ہمارے حساب سے یہ غلط ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. دیکھیے آپ غور کریں، بی بی نے بطور میراث بلکہ بطور ہبہ جب بھی بات کی قرآن سے بات کی، انی تارکن فیکم مستقلاً کتاب اللہ و عطرتی. حالانکہ اگر بات کرنا چاہتی تو بطور عطرت بھی بات کر سکتی تھی کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ قرآن ایک عطرت. تو جب عطرت موجود ہے تو بس اس کی بات مان لو. لیکن انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، مس یوز نہیں کیا اس حدیث کا. ایک قرآن کی آیت پیش کر دی جو سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو اور اپنے آپ کو اہل بیت کے ذکر سے انہوں نے اسٹیٹس سے ہٹا کے بطور مسلمان پیش کیا. چنانچہ ہبہ کے لیے بھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 پیش کی. اس کے بعد بطور میراث جب بی بی نے بات کی تو پہلے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 پیش کی، پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 6 اور 7 پیش کی، اور اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 11 پیش کی. تینوں قرآن کی آیت، لیکن تینوں مرتبہ جواب کیا ملا؟ حدیث لا نورث. دیکھیے عقل کے خلاف ہے. ایک آدمی آپ سے قرآن کے لیول پہ قرآن کی آیت سے بات کر رہا ہے، اس کو جواب آپ حدیث سے دے رہے ہیں. آپ کو چاہیے تھا آپ قرآن سے بات کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات قرآن کی ہوگی وہ حدیث کی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کی آیت کو ہم نہیں جھٹلا سکتے، حدیث کو جھٹلا سکتے ہیں، حدیث ضعیف ہو سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہاں پہ تو جو حدیث پیش کی جا رہی ہے وہ صریحاً قرآن کے خلاف جا رہی ہے. اگر قرآن کے نہیں خلاف جاتی تو بھی ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے، سوچ لیتے. یہ تو بالکل قرآن کہہ رہا ہے کہ انبیاء وارث بنتے ہیں، اور آپ ایک حدیث لا رہے ہیں کہ انبیاء وارث نہیں بنتے. اس کا مطلب ہے یہ ایک بہت سادہ سا اصول ہے، بالکل تمام فریقین کے درمیان تصدیق شدہ قابل قبول، کہ جب بھی کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے
حدیث کو رد کر دو اور قرآن کو لے لو۔ بہرحال تو آپ نے دیکھا یہ تینوں مرتبہ حدیث لا نورث پیش کی گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث قرآن کے مقابلے میں پیش کرنا سراسر نادانی اور غلطی ہے۔ آپ کو قرآن کے مقابلے میں قرآن کی آیات ہی پیش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر کوئی حدیث قرآن کی مخالفت میں جائے اس حدیث کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث لا نورث پیش کی اور خلیفہ وقت جو ہے وہ نیچے اترے اور وہ رقعہ لکھ دیتے ہیں تحریر، تو اسی وقت خلیفہ دویم اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ باغ فتق کی تحریر جو جناب سیدہ کو لکھ دی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ سے لیا اور اس کو پھاڑ ڈالا، اور کیا کہا کہ اگر تم باغ فتق ان کو دے دو گے تو جنگی اخراجات کہاں سے پورا کرو گے، لوگوں کو کہاں سے کھلاؤ گے۔ حالانکہ ان کو بھی چاہیے تھا، وہ بھی حدیث لا نورث پیش کرتے، وہ بھی تصدیق کرتے اس حدیث کی، لیکن انہیں وجہ کچھ اور بتائی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کس نہج میں یہ حدیث بولی جاتی ہے؟ مطلب علم کے حوالے سے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عالم کسی دوسرے عالم ایک عالم کسی نبی کا وارث نہیں ہو سکتا کہ اس کی چیز پہ قبضہ کر لے۔ کس چیز کے لیے حدیث کہی جاتی ہے؟ علم کے لیے، کہ عالم انبیاء کے علوم کا وارث ہے۔ اور پھر یہ جو حدیث بولی جاتی ہے کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، کہ ہم انبیاء کوئی چیز نہیں چھوڑتے، نہ دینار نہ درہم۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اصل اثاثہ یہ علم ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے اثاثے میں سے، ہماری میراث میں سے کچھ پاؤ، تو تم ہماری میراث یعنی مالی میراث کو نہ دیکھو، ہماری علمی میراث کو دیکھو۔ ہماری مالی میراث تو ہمارے رشتہ داروں کے لیے ہے، ہماری وہ میراث جو لوگوں کو مل سکتی ہے، خصوصی طور پہ علماء کو جو ہمارے پیغام کو پھیلانے والے ہیں، وہ ہماری علم پر نگاہ رکھیں۔ اور مزید طوالت سے بچنے کے لیے فخر الدین رازی کا یہاں جملہ ہم کوٹ کر دیتے ہیں، جو ان کی تفسیر میں موجود ہے اس آیت کے ضمن میں۔ وہ آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ حدیث لا نورث ان لوگوں کو معلوم تھی جن کا نبی سے تعلق نہیں تھا، اور اس شخص یعنی جناب زہرا کو نہیں معلوم تھی جو ایک نبی کی بیٹی تھی۔ حدیث لا نورث کو سب سے زیادہ انبیاء کی اولاد کو یاد کرنا چاہیے اور نظر میں رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے، حج کے مسائل سیکھتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کاروبار میں مگن رہتا ہے، صبح شام اس کو کاروبار کے مسائل اچھے آتے ہیں، ہر آدمی ان مسئلوں کو اچھی طرح جانتا ہے جن سے وہ نمبرد آزما رہتا ہے۔ تو بی بی نے جب یہ میراث لی تھی اور جب اس کی وارث بنی تو کیا ان کے ذہن میں یہ حدیث نہیں تھی؟ آخری بات جو ہم کہنا چاہیں گے کہ رسول اللہ نے قریب المرگ اپنی شہادت سے چند دن پہلے کہا تھا کہ تم مجھے ایک کاغذ اور قلم دے دو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس پہ عمل کرنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی حدیث لکھوانا چاہ رہے تھے، کوئی بات لکھوانا چاہ رہے تھے جس کو اگر پکڑ لیتے مسلمان تو گمراہ نہ ہوتے۔ تو اس وقت نعرہ لگایا گیا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یعنی جب رسول حدیث پیش کر رہے ہیں تو آپ قرآن پیش کر رہے ہیں، اور جب نبی کی بیٹی رسول کی بیٹی قرآن پیش کر رہی ہے تو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ کنفیوژن تھا، یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ خلفشار تھا، یہ وہ انتشار تھا جو مسلمانوں میں اس وقت پیدا ہوا، اور لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی قرآن کو پکڑا، کبھی جو ہے وہ حدیث کو پکڑا۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کو مساوی طور پہ پکڑنا چاہیے۔ جب قرآن کی بات ہو تو قرآن سے دلائل دیے جائے، اب جب جو ہے وہ حدیث کی بات ہو تو حدیث سے جو ہے وہ دلائل دینے چاہیے، اور جب کسی اور انداز سے بات ہو تو اسی انداز سے۔ تو یہاں پہ بی بی کے قرآن کے دلائل کو رد کرنے کے جواب میں حدیث کو جو ہے وہ سہارا بنایا گیا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ بطور ہبہ بی بی سیدہ کی بات کو ٹھکرایا گیا، بطور میراث بی بی کی بات کو رد کیا گیا، اور کیا کہا گیا یہ ایک صدقہ ہے۔ اب ہمارا جو تیسری جہت ہے اس مقدمے کی کارروائی کی، اب ہمارا یہ سوال ہے آپ سے کہ اگر یہ صدقہ تھی تو آپ نے فتق کی زمین تو آپ نے اس کو اپنے قبضے میں کیوں لیا؟ مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے یہ صدقہ اگر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر رسول یا نبی کی چھوڑی ہوئی ہر چیز صدقہ ہوتی ہے تو پھر اس کا مکان، اس کا حجرہ وہ بھی صدقہ ہوا، تو اس کی تدفین کہاں ہوگی؟ حالانکہ اہل تسنن کی احادیث کے مطابق کسی بھی پیغمبر کی تدفین وہیں ہوتی ہے جہاں
اس کا انتقال ہوتا ہے، جہاں اس کی شہادت ہوتی ہے۔ تو رسول کو رسول کے حجرے میں کس حیثیت میں دفنایا گیا؟ حالانکہ ان کا حجرہ تو ان کا حجرہ نہیں تھا، ان کے پاس تو کوئی میراث ہی نہیں ہوتی جو ان کے لیے یا ان کے خاندان والوں کے لیے استعمال کی جائے۔ تو یہاں پہ مقدمہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور یقیناً آپ لوگ اور سننے والے اس بات کے انتظار میں ہوں گے بھئی فیصلہ کیا ہوا۔ اہم ترین سوال، 8واں سوال اس ضمن میں کہ مقدمہ فدق کا فیصلہ کیا ہوا۔ دیکھیے آپ نے بھی سنا، اور اس فیصلے کا تذکرہ خود تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93 میں درج ہے کہ جب بی بی نے یہ آیت پیش کی ووارثہ سلیمان و داؤدا، تو وہ روتے ہوئے نیچے آ گئے اور انہوں نے تحریر لکھ دی، یعنی مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تھا، اور پھر اس مقدمے کو تبدیل کیا گیا کہ تم لوگوں کے اخراجات یا جنگی اخراجات جو ہے وہ کس طرح پورے کرو گے۔ ابن الحدید معتزلی کہ جنہوں نے معتزلہ فرقے کی بنیاد رکھی، اور جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح آفاق تفسیر لکھی جو 20 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے پوچھا کہ جب فیصلہ واضح تھا تو فیصلہ بی بی کے حق میں کیوں نہیں ہوا اور باقی فدق کو بی بی کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ تو آپ کے استاد نے فرمایا اگر بی بی کو باقی فدق دے دیا جاتا تو دوسرے دن وہ علی کی خلافت مانگنے آ جاتی، اور یہ بات انہوں نے مسکراتے ہوئے کہی۔ ابن حدید معتزلی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ پہلی مرتبہ تھا کہ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات کا جواب دیا۔ تو یہ وہ فیصلہ تھا جو بی بی کے حق میں نہ گیا، اور بی بی کے حق میں نہ جانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک ناحق بات کو ان پہ مسلط کیا گیا۔ بی بی اس فیصلے کے بعد ناراض گئی۔ ہمارا 9واں سوال وہ یہ کہ بی بی کا رد عمل کیا تھا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بی بی یہ کہتے ہوئے دربار سے رخصت ہوئی کہ فدق اور خلافت تم کو مبارک ہو، اب میں تم سے قیامت کے دن ملاقات کروں گی کہ جب خدا اور میرے بابا رسول اللہ وہاں موجود ہوں گے۔ اب لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ تم لوگ میرے حق کے معاملے میں سستی کر رہے ہو اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوں؟ کیا تم نے رسول سے یہ حدیث نہیں سنی کہ شخصیتوں کے احترام کو ان کی اولادوں میں بھی جاری رہنا چاہیے؟ کتنی خوبصورت بات۔ آپ کو کسی سے محبت ہے، اس کے مرنے کے بعد خصوصی طور پہ اس کی زندگی میں بھی، لیکن خصوصی طور پہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد سے ضرور محبت ہوگی۔ تو جب تم میرے رسول سے محبت کرتے ہو تو یہ کیسی ادھوری محبت ہے کہ تمہیں ان کی اولاد سے، خصوصی طور پہ اس وقت جب ان کی اولاد ظلم و ستم سہ رہی ہو، تم جو ہے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر رہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اقربا کی تفہیم، اقربا کے معنی یہاں پتہ چل گیا کہ اقربا کون ہیں، قرب جوار کے لوگ، رشتہ دار کون ہیں۔ اور یہ کہہ کے بی بی جو ہے وہ یہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 کہ بی بی کی ناراضگی پر حاکم وقت اور لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو احساس ہوا کہ بی بی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہم نے غلط کیا تو وہ بی بی سے ملنے ان کے گھر آتے ہیں۔ مولا علی بی بی کو خبر دیتے ہیں، بی بی کوئی جواب نہیں دیتی، ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں، تو مولا علی اصرار کر کے کہتے ہیں کہ تم، اب دیکھیں مولا علی کی عظمت کو دیکھ لیجئے، ان کی عفو و درگزر کے معیار کو دیکھ لیجئے، اس کے باوجود وہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ جب وہ اندر آتے ہیں بی بی اور یہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس گھر کے مالک ہیں، آپ جو چاہیں۔ وہ جاتے ہیں اور پھر ان کو اندر لے آتے ہیں۔ بی بی اپنا رخ موڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور دیوار کی طرف رخ کر لیتی ہیں اور وہ معافی تلافی کی بات کرتے ہیں۔ تو بی بی ان سے فقط یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کیا رسول اللہ سے تم نے یہ حدیث نہیں سنی، فاطمہ تو بضعۃ منی فقط اذان فمن اذاها فقط اذانی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اذانی، جو کوئی بھی اس کو ناراض کرے گا، فقط اذانی، اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور جب انہوں نے اس کا اقرار کیا تو بی بی نے کہا کہ میں خدا کو گواہ بناتی ہوں کہ میں ناراضگی کی حالت میں تم سے رخصت ہو رہی ہوں اور تم سے میں کبھی بات نہیں کروں گی اور قیامت کے دن تمہاری شکایت اپنے بابا سے کروں گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں
موجود ہے کہ بی بی جو ہے ان سے ناراض گئی۔ اب 11واں سوال یہ، کیا بی بی کے بعد باغ فتق کا فیصلہ کبھی ہوا؟ کیا لوگوں نے اپنی غلطیوں کو یا سابق حکمرانوں کی غلطی کو تسلیم کیا؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں باغ فتق 10 مرتبہ دیا گیا اور چھینا گیا۔ یعنی لوگوں کو احساس ہوا، کبھی نہ کبھی تو ضمیر کی خلش آڑے آ جاتی ہے اور آدمی اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے۔ 10 مرتبہ جن حکمرانوں نے واپس کیا ان میں جو مشہور نام ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز، مہدی عباس، مامون اور صفح، 4 نام بہت مشہور ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس نے بنو امیہ کا جو سلسلہ تھا سب و شتم کا اہل بیت پہ وہ ختم کروایا تھا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت جو پڑھی جاتی ہے جمعے کے خطبے میں، اس کے بدلے میں حضرت علی پہ سب و شتم تھا جو 80 سال تک 40,000 ممبروں سے جاری رہا۔ اس سب و شتم کو نکال کے اس آیت کو جو ہے وہ داخل کیا عمر بن عبدالعزیز نے، اور اس نے باغ فتق واپس بھی کیا۔ پھر مامون، پھر صفا، پھر مہدی عباسی، بلکہ مہدی عباسی کی تو بڑا دلچسپ مکالمہ ہے ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جب اس نے آپ سے پوچھا کہ میں آپ کو باغ فتق واپس کرنا چاہتا ہوں، آپ بتلائیے کیا حدود ہے، کتنا بڑا ہے؟ تو امام نے بڑا دلچسپ جواب دیا، اس کا ایک کنارہ کوہ احد سے جا کے ملتا ہے، تو دوسرا کنارہ مصر سے جا کے ملتا ہے، تیسرا کنارہ سمندر سے جا کے ملتا ہے، چوتھا کنارہ دمت الجندل سے جا کے ملتا ہے۔ یعنی وہ تمام علاقے گنوا دیے کہ جہاں جہاں پر مسلمان بستے تھے اور اسلامی ریاست قائم تھی۔ یعنی بتلا دیا کہ فقط باغ فتق نہیں غصب کیا گیا، ہمارا حق خلافت تھی جس کو غصب کیا گیا۔ آخر میں ایک اہم سوال کہ بی بی تا وفات تا شہادت کیا اپنے اوپر ظلم کیے جانے والوں سے، ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کا حق غصب کیا، خوش رہیں یا ناراض گئیں؟ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے کہ بی بی نے باقاعدہ وصیت کی تھی مولا علی کو کہ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا اور جن لوگوں نے میری ملکیت پہ قبضہ کیا اور جن لوگوں نے جناب محسن کا سقوط کیا، ان لوگوں کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، مجھے رات کے اندھیرے میں دفنانا اور میری قبر کو پوشیدہ رکھنا، اور میری نماز جنازہ میں ان لوگوں کو نہ بلانا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ کہتے ہیں بی بی نے مولا علی نے آپ کی وصیت پہ عمل کیا اور رات کے اندھیرے میں آپ کو دفنایا۔ فقط 7 افراد آپ کی تدفین کے وقت موجود تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی پردے کا بہت خیال رکھتی تھیں اور انہوں نے اس وجہ سے منع کیا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ غیر مرد بھی یا نامحرم بھی جو آئیں۔ تو اس جنازے میں میثم اور مقداد بھی موجود تھے، وہ تو نامحرم تھے، وہ کیوں موجود تھے؟ مولا علی نے جس قبر میں ان کو دفنایا اس کی جو ہے نشانی مکمل طور پہ مٹا دی، زمین کو ہموار کر دیا اور 40 قبریں آس پاس بنا دیں تاکہ پتہ نہ چل سکے کون سی قبر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ ہم جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کی کتاب میں موجود ہے کہ خلیفہ وقت نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، حالانکہ یہ حدیث جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور بلکہ یہ حدیث موجود ہے کہ وہ جب گئیں تو انہوں نے منع کیا کہ ان لوگوں کو میری جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھنے دینا اور ان کو میری قبر کی جو ہے وہ نشاندہی نہ کروانا۔ تو ہم یہی کہیں گے یہاں پر آ کے لب لباب کہ مولا اور رسول اللہ سے زیادہ مظلومہ بی بی سیدہ ہیں کہ جو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئیں کہ ان کی نماز جنازہ میں چند گنے چنے افراد تھے، اور اس حوالے سے ان سے بھی زیادہ مظلوم ہے کہ ان کی قبر آج تک گمنام ہے کہ اگر کوئی فاتحہ پڑھنا بھی چاہے تو اس کو نہیں معلوم کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کو ظہور ہو اور وہ آپ کی قبر کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لائیں، نشاندہی کریں، اس پہ چراغ جلے اور ہم ان کی زیارت کریں، ان کی قبر فاتحہ پڑھیں اور اپنے لیے ان کے حوالے سے، ان کی شفاعت سے اپنے لیے قیامت میں نجات حاصل کریں۔ جو کچھ سنا اور پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بی بی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔
ہماری بیویوں کو بی بی کے حجاب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بیمار حال ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.